خیرپور ناتھن شاہ دبنگ SHO علی اکبر چنا کی انڈس ہائی وے اور شہر کے مختلف جگہوں پر شاندار کارروائی کر کے مسافر گاڑیوں میں لگی غیر قانونی گیس سلنڈر اتار دیے، جبکہ SHO علی اکبر چنا متعدد مسافر وینوں کو اپنی تحویل میں لے کر ان میں لگے غیر قانونی گیس سلنڈر اتار دیے۔ دوسری جانب SHO علی اکبر چنا نے آن نیوز رپورٹر رجب علی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مسافر گاڑیوں کے وین مالکان کو گیس سلنڈر استعمال نہ کرنے کی ہدایت کرتا ہوں اور وارننگ بھی دیتا ہوں کہ یہ انسان دشمن گیس سلنڈر اپنی مسافر وینوں اور دیگر مسافر گاڑیوں میں نہ لگائیں، دیگر صورت میں ان کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے گی۔ سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی بنا پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی معروف تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی تھے۔ اس کانفرنس میں پاکستان کی PDMA اور سماجی جماعتوں نے بھرپور شرکت کی۔ مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر PDM تو بنا لی، پر آج تک ان کی ڈیمانڈ کیا ہیں وہ واضح نہیں ہوئی، جبکہ PDM کو مل کر پاکستان کی جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ PDM کو اپنی پالیسی وضع کرتے ہوئے مل کر اس کاروان کو منزل تک پہنچانا چاہیے، اور حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی پر قابو نہیں پا سکی، حکومت کی اولین ترجیح مہنگائی پر قابو پانا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر رانا خالد کا کہنا تھا کہ حکومت کو بس جھوٹے سیاسی مقدمے بنانا آتے ہیں، جبکہ عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیمینار رہنما مرزا منیر بیگ کا کہنا تھا کہ PDM کی تحریک حکومت کو گھر بھیجنے تک جاری رہے گی۔ تقریب سے عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت سب جماعتوں نے پاکستان سیاسی صورتحال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت سیاسی مقدموں کی بجائے عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کرے۔ توبہ ٹیک سنگھ عثمان بزار حکومت کی ہدایت پر رواں ماہ سرکاری رقبے پر ناجائز قابضین کے خلاف ریکارڈ کارروائیاں۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر سرپرستی 9 تا 20 فروری مزید 2 ارب 18 کروڑ 92 لاکھ روپے کی سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ ضلع میں 11 روز کے دوران کل 6385 کنال 11 مرلے رقبہ سرکاری تحویل میں لیا گیا۔ تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز نے کریک ڈاؤن کی قیادت کی۔ رقبے پر کاشتکار کی ہوئی فصلیں بھاری مشین کی مدد سے تلف کی گئی، تعمیرات مسمار کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع میں کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا۔ واگزار کرائے گئے رقبے پر دوبارہ کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واگزار کرایا گیا رقبہ بحق سرکار ضبط کر لیا گیا ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ انسان دوست آفیسر کا انسان دوست اقدام۔ خیرپور ناتھن شاہ کے دبنگ آفیسر SHO علی اکبر چنا کی ایک اور انسان دوست اقدام۔ انڈس ہائی وے پر موٹر سائیکل سوار امید علی جیسر کا کپڑا موٹر سائیکل کے ٹائر میں پھنس گیا اور امید علی جیسر کے ساتھ حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار امید علی جیسر گر کر شدید زخمی ہو گیا اور روڈ پر زخمی پڑا رہا، جبکہ SHO علی اکبر چنا اور PC گلزار علی گاڑی نے زخمی کو بروقت اپنی پولیس موبائل میں لے کر تحصیل ہاسپٹل پہنچایا اور زخمی کو طبی امداد دلوائی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور ممبر قومی اسمبلی مرتضی جاوید عباسی اور رکن صوبائی اسمبلی سردار یوسف کی نوخار ہاؤس آمد نو منتخب MPA مسلم لیگ نون اختیار ولی اور جاوید عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا دن ہے، نوشہرہ میں ایک جشن کا سماں ہے اور ساری جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہاں پہ جو نام نہاد تبدیلی تھی اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ جہاں سے ابتدا ہوئی تھی خیبر پختونخوا سے، وہیں سے نام نہاد اور یہ جو عوام کو ورگلا کے بہکا کے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا اس کو انہی نوشہرہ کے غیور غیرت مند لوگوں نے دفنا دی ہے، اختیار ولی کی صورت میں، مسلم لیگ کی صورت میں، PDM کے اتحاد کی صورت میں، اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں بہت خوشی کا سماں ہے۔ اور آج ہماری الیکشن کمیشن میں بھی ہیئرنگ تھی، جو ہم نے پرویز خٹک کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے پٹیشن دائر کی تھی، اس میں بھی آج ہیئرنگ تھی، اور اس میں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس سیاسی جماعت نے عوام سے اس حوالے سے بھی بڑا بھونڈا مذاق کیا۔ انہوں نے 20 MPs کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ان 20 MPs کو ہم نے ٹکٹس نہیں دیے اور ان 20 MPs کو پارٹی سے نکال دیے، لیکن یہ سارا ایک بھونگا مذاق تھا سیاست میں، خیبر پختونخوا کی سیاست میں۔ آج خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کو اگر کسی شخص نے بدنام کیا ہے اس کا نام ہے پرویز خٹک، اور پرویز خٹک نے نہ صرف
سیاسی قیادت کو بدنام کیا ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام کو شرمندہ کر کے رکھتی ہے. جہاں بھی ہم جاتے ہیں اس ویڈیوز اور اس لین دین ضمیر کے خرید و فروخت کا جو اس نے ایک بھونڈا مذاق کیا ہے خیبر پختونخوا کے عوام سے، پورے ملک میں جہاں جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام پر انگلیاں اٹھتی ہیں، خیبر پختونخوا کے سیاسی قیادت پر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ ضمیر فروش ہیں. یہ ساری انشاءاللہ جو ہماری ذلت اور رسوائی ہے اس کا بدلہ پرویز خٹک صاحب سے لیا جائے گا. ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس جماعت نے جو بھونڈا مذاق کیے اس کا بھی حساب اب الیکشن کمیشن میں دینا پڑے گا. انہوں نے 20 لوگوں کو ایک تماشا کیا ہے، پارٹی سے ضرور نکالا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. انہوں نے الیکشن کمیشن میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ریٹس نہیں کی. اور دوسری جماعتوں کے جن لوگوں نے ان سے پیسے لے کے ان کو ووٹ دیے ان کو بھی انہوں نے اپنی جماعت سے ٹکٹ دیے اور پھر ان سے الیکشن لڑوائے. تو یہ ایک ایسی جماعت بن گئی ہے. مرکز میں جو ان کی حکومت ہے اس میں جنوبی اتحاد سے، مختلف جماعتوں سے، پنجاب کا جنوبی محاذ جو بنا تھا اس سے، سارے لوٹے جتنی جماعتوں کے تھے ان کا مجموعہ آج اگر مرکزی حکومت میں ہے تو وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے زیر سایہ. ہم نے الیکشن کمیشن میں آواز بلند کی ہے اور میں انشاءاللہ مشاہرہ کے غیور اور غیرت مند بہادر لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد کے پاس انشاءاللہ پھریں گے اور بہت جلد انشاءاللہ 9 تاریخ اب دوبارہ پڑھی ہے. اس حوالے سے نیالی کے حوالے سے مجھے 100% اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ بہت جلد پرویز خٹک نیال ہوں گے اور پھر ووٹ کے لیے آپ کے حضروں میں، آپ کی گلیوں میں اور آپ کے گھروں کی دہلیز تک انشاءاللہ ہمارے جو پرویز خٹک صاحب کہہ رہے کہ نوٹفی کے ادھر میں حیران ہوں. کل کی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، پرویز خٹک صاحب کی اپنی حکومت ہے صوبے مرکز میں اور 1000 ادارے جو آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن اس پہ انہوں نے الزام لگایا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ تمام انتظامی، تمام ایڈمنسٹریٹو جو اختیارات تھے وہ ان کی حکومت کے پاس تھے اور ایک آئینی ادارے کو وہ متنازع بنا رہے ہیں. ہم نے پہلے سنا تھا کہ اور دیکھا تھا 2018 کے الیکشنوں میں ووٹ چوری ہوئے، بکسے چوری ہوئے. اس الیکشنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پریزائڈنگ افسر اب تو یہ جماعت جو ہے یہ الیکشن کمیشن بھی چوری کرنے کے چکر میں ہے. تو ہم ان کو چوری نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. آپ کے ذرا سوال کا جواب دے دوں. در حقیقت وہ جو نوشہرہ کے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ پرویز خٹک یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ اس میں 6000 ووٹ. در حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل پورے نوشہرہ میں یہ بات پھیلائی گئی کہ ضمنی الیکشن پی کے 63 میں کوئی 6000 ووٹوں کی دھاندلی ہوئی. ایک تو اس کی بنیادی وجہ میں بتاؤں کہ پرویز خٹک نے یہ بات پھیلائی کی. مرتضیٰ بھائی نے ان کی نااہلی کے لیے درخواست جمع کر رکھی تھی الیکشن کمیشن میں، جو انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی گزشتہ سینٹ الیکشن میں. اور پھر ان ایم پی ایس کا بیان بھی آ گیا منظر عام پر کہ ہمیں پیسے پرویز خٹک نے دیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پرویز خٹک جو ہے وہ اپنی ساتھ بھی کھو بیٹھے تھے، اپنی پارٹی میں بھی اور عوام میں. تو اب اپنے اس سارے معاملے کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا. آج بنیادی طور پہ پرویز خٹک کی تاریخ تھی اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کے اس بات کا جواب دینا ہے کہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ کیوں کی تھی. تو ان کی نااہلی جو ہے وہ ڈیو ہو چکی ہے، وہ نوشتہ دیوار ہے. تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ضمنی الیکشن پہ انگلیاں اٹھا دی. میں پرویز خٹک کو یہ کہتا ہوں کہ تم نے تکبر کیا تھا، تم فرعون بن گئے تھے، تم شداد بن گئے تھے، تم سومنات بن گئے تھے اور نوشہرہ کے عوام کا ہر بچہ موسیٰ بن چکا ہے. نوشہرہ کے عوام کا ہر بیٹا اس وقت سلطان محمود غزنوی بن چکا ہے. تمہاری غلاظت اور تم نے جو پولیٹیکل کلچر کو برباد کر کے رکھ دیا خیبر پختونخوا میں، جو تم نے سیاسی معاملات اور سیاسی فضا کو پراگندہ کر دیا ہے، اس کو آلودہ کر دیا ہے. تمہارے خلاف اس صوبے کا ہر ایک جوان اس وقت موسیٰ، سلطان محمود غزنوی
اور تمہارے خلاف ایک باغی کی شکل میں کھڑا ہے. اور یاد رکھو کہ جب جب الیکشن ہوں گے, چاہے وہ بلدیاتی ہو یا جنرل الیکشن ہو, آپ کو شکست ہو, آپ فارغ ہو چکے ہیں, تمہارا سورج غروب ہو چکا ہے اور عوام کا سورج جو روشنی نئی روشنیاں اٹھا کے ساتھ لا رہا ہے وہ طلوع ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ جس فورم پہ جاؤ گے آپ کو ناکامی ملے گی, آپ کو بدنامی ملے گی, رسوائی آپ کا مقدر بن چکی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا بہت شوق ہے تو اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دو, آ جاؤ, میں تمہارے ساتھ دوبارہ یہ الیکشن لڑنے کی. ظلم کی انتہا, قانون کے رکھوالے عوام کے جانی دشمن بن گئے. ماناوالا کے قریب فاروق آباد ضلع شیخو پورہ محلہ صدیقی حیدری ٹیپو سلطان روڈ میں پولیس کانسٹیبل بابر ڈوگر نے اپنے ہمسایہ غریب خاندان پر ظلم کی انتہا کر دی. پولیس ملازمین, ساتھیوں اور اسلحہ سمیت زبردستی گھر میں گھس گئے. گھر میں موجود افراد سائمہ بی بی, اس کے خاوند فیصل اور بیٹے حسن پر ڈنڈوں سے شدید تشدد کیا اور گھر کی دیوار گرا دی اور دروازہ توڑ دیا. گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. غریب خاندان نے ڈی پی او شیخو پورہ غلام مبشر میکن سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اس پولیس ملازم بابر ڈوگر پر پہلے بھی 452 اور 354 دفعات کے پرچے ہیں. اس عوام دشمن پالیسی رکھنے والے پولیس ملازم کو محکمہ پولیس سے معطل کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. یاد رہے کہ یہ پولیس اہلکار اس علاقے کے سٹی تھانہ فاروق آباد میں ڈیوٹی کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے غریب خاندان نے انصاف کی اپیل کی ہے. سیالکوٹ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی سابق رکن صوبائی اسمبلی منشا اللہ بٹ کی اہلیہ کی وفات پر ان کی رہائش گاہ پر تعزیت کے لیے آمد. سیالکوٹ تعزیت پر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ, پرویز رشید, مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کے میاں محمد رفیق اور دیگر مسلم لیگ نون کے رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے. مریم نواز نے منشا اللہ بٹ سے ان کی مرحوم اہلیہ کا اظہار افسوس کیا اور ان کے بلند درجات کے لیے دعائیں خیر کی. پنڈی بھٹیاں حافظ آباد روڈ پر کار اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم. پنڈی بھٹیاں حافظ آباد روڈ پر کار کی ٹریکٹر ٹرالی کو ٹکر, جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے, جس میں سے 2 شدید زخمی. ذیشان ولد عبد الرحمان عمر 32 سال اور اس کی والدہ شاہین بی بی عمر 55 سال سکنہ علی پور روڈ حافظ آباد کو ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پنڈی بھٹیاں منتقل کر دیا. شدید زخمی ہونے والے ماں بیٹے کی ٹانگ اور بازو بھی ٹوٹ گئے. حادثے تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. حادثے کے نتیجے میں کار بھی تباہ ہو گئی ہے. پسرور تھانہ صدر کی حدود قصبہ کلاس والا میں فائرنگ کا واقعہ, 4 افراد جاں بحق. پسرور لڑائی کی وجہ سے زمین کا تنازع بتایا جا رہا ہے. پسرور پولیس موقع پر پہنچ گئی, ملزم موقع سے فرار. آپ کو لے کر چلتے ہیں شہر کمبر سے تقریباً 35 کلومیٹر دور کاروہر کے داروں پر, جہاں سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے آن نیوز کمبر کے ڈسٹرکٹ رپورٹر عبدالحکیم چانڈیو. تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں عبدالحکیم چانڈیو کی یہ رپورٹ. السلام علیکم ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس وقت شہر کمبر سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ایک صدیوں پرانا دارو ہے جس کا نام ہے کاروہر جو دڑو, وہاں موجود ہوں. سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں اسی قسم کا ایک دوسرا دڑو ہے جس کا نام ہے ڈاندی ہڑ جو دڑو کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے. اور جہاں میں کھڑا ہوا ہوں اس وقت کاروہر کے دارو کے اوپر, تو اس کے مغرب میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈامبو جو دڑو کے نام سے ایک تیسری جگہ موجود ہے جو حمل جھیل کے اندر ہے. یہ تینوں دارو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ان کی شکلیں ہیں. اور اس کاروہر کے دارو کے کچھ دن پہلے کھدائی کی گئی تھی. اس میں اینٹوں کی بنی ہوئی مکان ہیں اور ان مکانوں سے مٹی کے بنے ہوئے کھانے پینے کے برتن کے ٹکڑے ملے ہیں اور ابھی اس کی کھدائی بند کر دی گئی ہے. آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ان کے قریب رہنے والے لوگوں سے. چاچا نام ہے فاصل خان ہو بتا پان کے رہا مارفان اتنے جو کم کار ہے شروع کئے ہو ان میں کترا کمرہ تاکہ محسوس تھا نہیں تھا اساں کمرہ بٹے سائیں. اچھا ہاں ہاں بٹے کمرہ لاگی تھی سجو کمرہ یہ گوٹے ایک ہی کمرہ ہلندا آیا
हेॾो कमरा हलंदा हुआ। अच्छा, हिन में कुझु अहिड़ी शयूं निकितियूं बि सही? कुझु लिखतियूं न, ठेकर लिखता, को सीढ़ियूं लिखतियूं, को पथर लिखता। अच्छा, उहे पोइ पाण सां खणी विया या हिते रखी फिटी कयूं? न खऊं था। अच्छा, खणी विया। हा। पोइ तव्हांखे छा चओ त हिनजी असां लेबोरेटरी में चेक कराईंदासीं? हा हा। अच्छा, बाक़ाइदा चेक कराईंदासीं। लेबोरेटरी में ॻाल्हाइण उते खऊं पाण कमु भरे। छा निकितो कुझु? लिखतियूं माना टिबा लिखता, ठेकर जा कौरा लिखता, टुनियूं लिखतियूं, ठेकर लिखता, को इहे लिखता सामान। अच्छा, पोइ ॿियो वधीक वरी जी सैमन, बाबा जी कह रहे थे कि यहाँ से जो चीज़ें निकली हैं उनमें मिट्टी के बने हुए गिलास के टुकड़े, मिट्टी के प्यालों के हिस्से, मिट्टी के बने घड़ों के ढक्कनों के टुकड़े निकले थे। और भी जो चीज़ें निकली थी वो उन चीज़ों को अपने साथ तहकीक के लिए ले गए हैं ताकि पता चल सके कि ये दारो कितनी पुरानी तारीख से ताल्लुक़ रखता है। और बाबा जी ये भी कह रहे थे कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद कारोहर का दारो मोहन के दारों से भी पुराना हो सकता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद चांडियो के साथ अब्दुल हकीम चांडियो, ऑन न्यूज़ कंबर। खबर शामिल करते हैं चमन से। हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह अचकजई से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई प्रेस सेक्रेटरी असद खान अचकजई की अदम बाजियाबी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान हुआ था। आज चमन में अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से पार्टी के सूबाई प्रेस सेक्रेटरी असद खान अचकजई की अगवा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरा ऑल पार्टी कन्वीनियर एडवोकेट अमजद खान अचकजई की सरबराही में पाचार खान मरकज से निकाला गया। मुजाहरा शहर के मुख्तलिफ शाहराओं से होते हुए ट्रंच रोड पर जलसा आम में तब्दील हुआ। मुजाहरे में सूबाई और जिलाई कायदीन ने शिरकत की थी। मुजाहरे में ऑल अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, एहतियात और दीगर तंजीमों के अलावा कारकुनान और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। जलसा आम से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के NP के सूबाई प्रेस सेक्रेटरी असद खान अचकजई की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं। सूद खोरों की जुल्म से तंग आकर बूढ़े मजदूर का गौसपुर नेशनल प्रेस क्लब के सामने खुद सोजी करने की कोशिश शहरियों ने बचा लिया। गौसपुर कश्मीर के रिहायशी मजदूर अब्दुल गफूर मलिक की जानिब से सूद खोरों से तंग आकर मीडिया सेंटर गौसपुर के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, ताहम शहरियों ने इन्हें बचा लिया। मजदूर अब्दुल गफूर मलिक ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने शिकायत करते हुए कहा कि इसने गौसपुर के रिहायशी सूद खोर महेश कुमार से 4 साल कबल सूद पर 7 लाख लिए थे। अब तक इसने अपने घर के तमाम सामान और गाड़ी फरोख्त करके 30 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सूदखोर मुझे मुसलसल धमकियां दे रहा है, मेरे घर पर वो कब्जा करेंगे। उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि अपनी ऐसी शिकायत में मैंने गौसपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, ताहम पुलिस सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। उन्होंने बताया कि पुलिस उल्टा मुझे धमकी दे रही है कि मैं सूदखोर को और पैसे अदा करूं। उन्होंने आला इंतजामिया से नोटिस लेकर इंसाफ की मांग की है। पैसा यानी रिहाज जा प्रीतम महेश पुट प्रीतम जो गौसपुर में असां ॾेई नथा सघूं। 30 लख असां हिन खे ॾेई चुकासीं। हाणे असां वटि काशा कोन्हे। मां हे पाण खे पेट्रोल ॾेई बाह ॾियूं था। इन ज़िंदगी छूं छा कयूं, असां कक थी वियासीं। असां माण्हू ॿुधण वारो कोन्हे। असांजो वहर थियो वञे प्रेस क्लब जे अॻियूं असां पाण खे बाबा बाह ॾेई पंहिंजो ज़िंदगी तबाह कयूं था। इन व्याजनि जे लाइ, इन छाजे लाइ असां पुॼी नथा। केरु आहे व्याजी, नालो छा आहे? महेश किथां जो आहे? गौसपुर जो आहे। तव्हां किथां जो? असां कश्मीर जो। अच्छा, घणा पैसा आहिनि? 7 लख रुपया हुआ। मूड़ तव्हां वरिता उनखां? हा, 7 लख असां वठी 3 लख भरे ॾींदा हुआसीं। घणो टाइम थी वियो अथव? 15 खां हलनि था। 35,000 महीने जो। हाणे तव्हांजो छा मुतालबो आहे? हाणे असांजो मुतालबो इहो आहे जो असांजा ट्रक जा कागज़ हीअं छॾिया हुया, उहा ट्रक बि असांखां हली वई। हाणे हो ट्रक जा कागज़ घुरनि था, पैसा असां वठी हाणे हे असांखे कागज़ नथो ॾिए जो असां अॻे धणी खे ॾेई पंहिंजो जान छॾायूं। जाडू कारूं इन जा फ़ोन अचनि था पंहिंजे नंबर ते, चोरनि खणूं हेॾूं होॾूं असांजे मारण जे लाइ बाबा धमकियूं राति ॾींहं जो इन जो ख़ाली फ़ोन अचनि था। कॾहिं छा थियो असांजो हर वक़्तु हिन जीअं जंजाल करे छॾियो आहे असांखे। लाड़काना पीपल पार्टी सिटी के ओहदेदारान का साबका वजीर आला कायम अली शाह से इजहार ताज़ियत। लाड़काना PP सिटी के सदर खैर मोहम्मद शेख, PP यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी जहीर अहमद खान नारेजो, मिनॉरिटी विंग के डॉक्टर सद्दाम चंद आहोजा, अली रजा खोकर और मुजफ्फर अली शेख खैरपुर जिलानी हाउस पहुंचकर साबका वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की बेटी और MNA नफीसा शाह की बड़ी बहन की वफात पर ताज़ियत की और गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर पीपल पार्टी लाड़काना के ओहदेदारान ने मरहुमा की
روح کو احسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور دعا کی کہ مرحومہ کو اللہ کریم جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔